الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا، اور انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم تمام کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین اسلام، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے دینی اجتماع میں، اصلاحی درس میں لگاتار الحمدللہ شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کو مبارکباد فرشتوں کے فرشتوں کے نگرانی میں، فرشتوں کے طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا رجسٹر، اپنا اعمال جو پہنچائیں گے کہ فلاں جگہ فلاں کے گھر میں دینی مجلس ہو رہی تھی، ہم نے اس جگہ انہوں نے فلاں خواتین اسلام نے ان کے گھر میں شرکت کر کے دینی اجتماع سن رہے تھے، تو الحمدللہ آپ فی الوقت بیان ختم ہونے تک، یہ اصلاحی درس ختم ہونے تک رحمت کے گھیرے میں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ آپ نے الحمدللہ بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ گزشتہ اتوار آیت الکرسی کا معنی اور آیت الکرسی کے چند فضائل احادیث کی روشنی میں آپ سنے تھے، جس میں میں ایک مرتبہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آیت الکرسی زندگی کا ہر ہمیشہ، ہر وقت، ہمہ وقت جب بھی ہو سکے کثرت سے تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آپ نے سنا، اور اسی طرح آپ نے سنا تھا کہ آیت الکرسی معنی، مطلب اور تشریح کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ معلوم کرے اور سیکھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح آپ نے سنا تھا کہ آیت الکرسی رات میں آرام کرنے کے وقت ایک مرتبہ اگر آیت الکرسی کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نگران مقرر کرے گا جو صبح تک حفاظت کرے گا، نگرانی میں رہے گا۔ اور اسی طرح دوسرے اور بھی فضائل کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے سلسلے میں سنا کہ اگر کسی کے مال کی حفاظت بھی ہونی ہے
تو وہ ایک مرتبہ آیت الکرسی رات میں آرام کرنے کے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے آپ جو ہے جو گھروں میں کچھ معاملے ہوتے ہیں جیسے کوئی چیز چوری ہونا وغیرہ، تو ایسے حالات میں آپ اس عظیم آیت، عظمت والی آیت کی اگر آپ تلاوت کر کے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز کی حفاظت ہوگی، جنات کے مکر سے اور جنات کے چال سے، جنات کے شرارتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ آج اسی آیت الکرسی عظمت والی آیت جو سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے، اس کا آج آخری خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آیت الکرسی میں اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے، آیت الکرسی میں اللہ کی معرفت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک ایسی عظیم آیت ہے، اگر آپ ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ 5 وقت نمازوں میں فرض نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ تلاوت کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت آڑ ہے، صرف موت اگر آئی، کوئی آیت الکرسی تلاوت کیے، اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ مقرر کیا، موت کا فرشتہ آ کر کے روح کو قبض کر لیا، تلاوت کر کے آیت الکرسی، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ وفی روایت مکتوبۃ لم یمنعہ وفی روایت ولم یحل بینہ وبین دخول الجنۃ الا الموت۔ نسائی کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، اور دوسری روایتوں میں صحیح الجامع الصغیر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے، سوائے موت کے کوئی چیز اس کے لیے جنت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ موت صرف مائیں اور بہنوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز قائم کر لیے، اللہ کی توفیق سے 5 وقت نماز ادا کرے، اب اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت واقع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو بھی آیت الکرسی کی تلاوت فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ اگر تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، موت اگر آئی تو۔ اسی طرح خوش نصیب ہے وہ مائیں اور بہنیں، خوش نصیب ہیں جو الحمدللہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا ان کی زندگی بھر کا معمول بنا ہوا ہے، اور بغیر جنت کے اور یہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ بھی اس خوش نصیب خواتین کے لیے ہوگا جو پوری زندگی پابندی کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے، کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث کے مطابق آیت الکرسی کی تلاوت ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کا معنی اور مفہوم کے بارے میں اللہ کی پہچان آیت الکرسی میں جو کرائی گئی، اللہ کی معرفت جس نرالے اور پیارے انداز میں آیت الکرسی میں کروائی گئی ہے، کسی دوسری قرآنی آیت میں اس کے مثل جو ہے، ہمیں اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔
آیت الکرسی میں اللہ کی جیسے پہچان کرائی گئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی، ویسے کسی اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے پہچان نہیں کروایا۔ اگر کوئی شخص اس آیت کو سمجھ کر کے زندگی کا اگر معمول بنا لیے سمجھو، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اپنی جنت کی خوشبوؤں کی پہلی قسط عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ، اس کو پڑھنے سے بڑی روحانی اور ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے، جس کی لذت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ آیات الصفات آیت الکرسی التی ہی اعظم آیت فی القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے والی، اللہ کی معرفت کرانے والی آیات میں سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اب اس کے بعد اہم ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کی پہلی لائن کے بارے میں فرما اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس میں اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ لفظ سب سے عظمت والا نام ہے اللہ کے، یعنی دوسرا نام نہیں جوڑتا، دو نہیں جوڑتے، دو سے زائد نہیں جوڑتے۔ شاید کہ اس سے پہلے آپ نے اللہ کے تعلق سے آپ نے سنا اللہ سے، اللہ الہ، یہ جو ہے اللہ الہ، اللہ یعنی جو علماء نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اس اللہ کے معنی سے جو الہ سے جڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ الہ، یعنی اس لحاظ سے اللہ اور الہ کا مطلب ایسی ذات جس کے تحفظ میں آ کر، مطلب یہ ہے کہ الہ الفصیل ای اولعی بامہ، یعنی اونٹنی کے بچے کا اپنی ماں کے لیے بے چین ہونا اور دور سے ماں کی طرف لپکنا اور اس کا چاؤ کرنا، مطلب یہ ہے اس لحاظ سے اللہ اور الہ کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ایسی ذات جس کی محبت میں آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی جانب عبادت کے لیے لوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح الہ یعلہ، اللہ سے الہ یعلہ کہتے آدمی کا گھبرا کر خوف زدہ ہو کے کسی کی پناہ میں آ جانا، کسی کی پناہ میں آنے کو کیا بولتے؟ الہ یعلہ بولتے۔ اب دیکھو اس لحاظ سے اللہ اور الہ کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ایسی ذات جس کی حفاظت میں آ کے خواتین ہو، کوئی بھی ہو، ان کا خوف، ان کی دہشت دور ہو جاتی ہے، جن کی پناہ یعنی جس کی پناہ میں وہ خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت کے سہارے جیتے ہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جس کی قربت میں آدمی کے خواتین کے دل کے پریشانیوں سے ان کو نجات ملتی ہے۔ مطلب الہ یعلہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا کہا ہوا مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب ہو کر کے، اللہ سے محبت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے کیا کرتے؟ اپنے آپ کو حفظ و امان میں محفوظ سمجھ لیتے ہیں کہ میں جس کا کھاتی ہوں، میں جس کی نعمتوں کا میں استعمال کر رہی ہوں، جس کے فضل پر میں بھروسہ کر رہی ہوں، جس کے قریبی میں جا رہی ہوں، جس کی عبادت کر کے الحمدللہ میں سیف میں ہوں، میں حفاظت میں ہوں کہ اللہ کا دیا ہوا میں کھاتی ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرتی ہوں۔ اسی طرح الہت الی فلان ای سکنت الیہ، کسی کے پاس جا کر سکون اور اطمینان پانا،
کسی کے پاس جا کر سکون اور اطمینان پانا۔ اس لحاظ سے اللہ اور الہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسی ذات جس کے پاس جا کر آدمی کا دل چین اور اس کی روح قرار پائے، جس کی قربت میں غنا محسوس ہو، جس کے ذکر سے اطمینان و سکون کے تمام خزانے حاصل ہو جائے۔ دیکھو کتنے پریشانیاں نہیں ہوتے، ہر گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں کسی نہ کسی طرح پریشانیاں ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ کو اگر پوچھے مائیں اور بہنوں آپ کیسے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سکون میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے اچھے ہیں۔ حالانکہ آپ کے دل میں پریشانیاں ہیں، آپ کو کچھ نہ کسی طریقے سے آپ کو پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کی بہن آپ سے پوچھے اے میری بہن یا اے میرے باجی آپ کیسے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مطلب اللہ کا یعنی اللہ کی طرف آنے سے، اللہ کا نام لینے سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے۔ جیسے آپ دن رات جب بھی جو ہے پریشانیوں کا ذکر اپنے گھروں میں ذکر کرتے، رشتہ داروں کے سامنے ذکر کرتے، ویسے ہی آپ اذان سنتے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ان تمام پریشانیوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتے؟ آپ نماز پڑھ کے اس کے بعد اپنے دل کو سکون اور اطمینان محسوس کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی طرف آتے ہیں، اللہ کی عبادت کر لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مائیں اور بہنوں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کتنے بھی غم ہو، کتنے بھی پریشانیاں ہو، جو بھی پریشانی ہو، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے اور کسی کو یعنی پڑھائی کا مسئلہ ہے، کسی کو اور اچھے اپنے اولاد کو اچھا یعنی اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے پیسے کا مسئلہ ہے، کسی کو گھر کے کرایوں کے مسائل ہے، اور کسی کو اور پریشانیاں ہیں جو میرے ذہن میں بات آتی ہیں، میں آپ کے سامنے وہی بات رکھ رہا ہوں۔ اور بھی آپ خاتون میں سے ہر ایک کی جو بھی پریشانی ہے وہ سوچتے رہتے اور شکایت کرتے رہتے، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے بہنوں سے بتاتے رہتے، شکایت کر لیتے۔ اس کے باوجود آپ اپنے غم کو اور آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، غم کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتے؟ آپ نماز ادا کرتے، اللہ کا نام لیتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ کا نام آپ لیتے ہیں، اللہ کا نام آپ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات اللہم صل علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس طرح آپ جو بھی اللہ کے ناموں سے آپ معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اپنے دل کے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کم از کم جتنی دیر آپ عبادت میں لگے رہتے، جتنی دیر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، اس میں الحمدللہ اللہ کا لفظ آتا ہے۔ آپ اپنے دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے الحمدللہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کا نام اسی ناحیے سے کثرت سے لیجئے مائیں اور بہنوں، کثرت سے لیجئے، جو کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی اکیلا خالق مالک ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں، وہی غفار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غفار نہیں، وہی جو ہے وہی مالک الملک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، وہی اس کائنات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ مائیں اور بہنوں،
اس اللہ کے لفظ سے آپ اللہ ایک مرتبہ اگر آج سے 24 گھنٹے پھر کل تک آپ جو تلاوت کرتے، آپ نمازیں ادا کرتے، آپ ذکر کرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ آرام کرتے وقت جب آپ دعائیں پڑھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح آپ آرام کرتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مائیں اور بہنوں، کتنے جگہ، کتنے مقامات پر، اور آپ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پریشانیاں ہیں، سب کو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کے حل کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ٹائم تک اپنے غم کو، اپنے دکھوں کو، اپنے تمام پریشانیوں سے ہٹ کر کے آپ کیا کرتے؟ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو سکون محسوس کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ ہی کے ذکر سے یاد رکھ لو، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ الہ کے بارے میں ہے کہ الہ الرجل اذا تعبد وتألہ اذا تنسک، یعنی عبادت کرنا، بندگی کرنا اور دینداری کے انداز کو اختیار کرنا۔ اب اس معنی کے حساب سے کیا ہوتا؟ اللہ اور الہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ذات جس کی عبادت کرنا ہے، ایسی ذات جس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جس کے حضور، ایسی ذات جس کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے، ایسی ذات جس کے آگے بندگی بجا لانا ہے، ایسی ذات جس کے یعنی اپنے آپ میں نماز ادا کرتے ہوئے اس سے گفتگو کے انداز میں نماز ادا کرنا ہے، ایسی ذات جس کے دین اور طریقے پر اخلاص کے ساتھ چلنا ہے، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو ہے اس کے طریقے پر چلنا ہے، یہ معنی ہے۔ اسی طرح اب یہ اللہ اور الہ کے بارے میں آپ سنیں، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا لفظ استعمال کرنے سے اللہ یہ جو بڑی صفت ہے، تو آپ اللہ کا نام لینے سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں محسوس کرتے، یعنی ڈر اور خوف کو دور کر لیتے، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے، اس کا دیا کھا رہے ہیں سمجھتے، اس کی نعمتوں کے سہارے جینے کی بات آپ جو ہے اس کا اقرار کرتے اللہ کا نام کثرت سے لینے سے۔ اسی طرح الحی اور القیوم، الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ یعنی المحیو۔ الحی کا معنی کیا ہے؟ زندہ رہنے والا، زندگی بخش، زندگی عطا کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ زندہ رہنے والا، زندگی عطا کرنے والا۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے آپ کو زندگی دینے والا کون ہے تو کیا کہتے؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ کی صفت یہاں اس آیت الکرسی میں جو سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں بیان کیا گیا، الحی یعنی زندگی دینے والا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ مائیں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی ذات ہے بابرکت جو زندگی دینے والا، موت کو مقرر کرنے والا، موت عطا کرنے والا وہی ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے زندگی دیا ہے،
اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے زندگی دیا ہے۔ سمجھو ایک آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، دنیاوی تعلیم دینے کے لیے آپ پورا 1 سال اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول کو، یا 9 مہینے 10 مہینے سمجھو اسکول کو بھیجتے، باقی چھٹیاں 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے، سمجھو کہ 10 مہینے اسکول کو بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے رزلٹ کے لیے کیا کرتے کہ بچہ کامیاب ہوا تو آگے پڑھائیں گے، اگر ناکام ہوا تو اس کو جو ہے اسی کلاس میں رکھیں گے۔ تو تب کیا کرتے؟ امتحان لیتے۔ تب کیا کرتے؟ آخر میں امتحان لیتے، ایگزام لیتے، ایگزام میں پاس ہوئے تو آگے بڑھاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی ایک امتحان ہے، زندگی دینے والا امتحان رکھا، ہمارے لیے ایگزام رکھا۔ جو زندگی عطا کرنے والا ہے وہی ہمارا ایگزام لے گا۔ مگر بات کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کو پورا کوشچن آنسرز پہلے ہی کر دیا۔ کوشچن آنسر سب کچھ ہے، نماز پڑھو کامیابی، روزہ رکھو کامیابی، حج کرو کامیابی، صدقہ کرو کامیابی، صدقے کا یہ ثواب ہے، حج کا یہ ثواب ہے، نماز کا یہ ثواب ہے، روزے کا یہ ثواب ہے۔ سوال بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا۔ لیکن دنیاوی ایگزام ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے الحی، وہ زندگی عطا کرنے والا، جو زندگی عطا کرنے والا ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، زندگی دینے والے کی، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ ایگزام کے لیے دیا ہے، امتحان کے لیے دیا ہے۔ ہماری یہ 50 سال 60 سال 70 سال کی جو زندگی ہے، یہ ساری زندگی ایگزام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایکم احسن عملا، کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں ہم عمر دیے تھے، تمہیں اتنے سال دیے تھے، 50 سال ملی تھی، 50 سال ملے تھے، 100 سال ملے تھے، 60 سال ملے تھے، بتاؤ اس زندگی کے بارے میں کیا کرے؟ کون پوچھے گا؟ زندہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا کیا پوچھے گا؟ زندگی کس کاموں میں گزارے، عمر کس کاموں میں گزارے؟ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ الحی۔ الحی یعنی زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا۔ اور اس کے بعد ایک اور صفت ہے القیوم۔ القیوم سنبھلنے والا اور سنبھالنے والا۔ القیوم کیا ہے؟ سنبھلنے والا اور سنبھالنے والا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھے مائیں اور بہنوں، اگر آپ کے پاس کوئی آ کے یہ پوچھے نہیں، آپ اگر اس طرح کہیں کہ آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اچھے کام کے لیے ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کسی کو اطمینان بخش بات بتائے تو وہ آپ کی ماں اور آپ کی بہن کیا سمجھتے کہ میرے پیچھے ایک ایسی شخصیتیں ہیں، ایک ایسے مائیں اور بہنیں ہیں کہ جن کی شخصیتوں کا یعنی ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ ہمیں کس طرح مدد کرنے والے ہیں، کس طرح ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ اگر کسی ماں اور بہن کو یہ اطمینان دلائے کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ذرا آپ وہ اندازہ لگائیے کہ وہ قیوم ساری دنیا والوں کو یہ میسج پہنچا رہا ہے کہ اے دنیا والوں، میں نے جو تمہیں زندگی دیا ہے، میں قیوم ہوں، میں قائم ہوں، اور میں تمہیں قیام کی حالت میں رکھوں گا، یعنی میں تمہیں مضبوط بناؤں گا۔ تو بتاؤ کہ جو ذات ہمیں زندگی دیا، جو ذات ہمیں دنیا سے رخصت کرائے گا، جو ذات ہمیں میدان محشر میں کھڑا کرے گا، جو ذات ہمیں سوال و جواب جو ہے، جس ذات کی اجازت سے سوال و جواب ہوں گے، جس ذات کی اجازت سے ایمان والی مائیں اور بہنوں اور دوست و احباب جہنم سے اپنے رشتہ داروں کو نکال کر کے لے آئیں گے، وہ ذات یہ گارنٹی دے رہی ہے کہ میں قیوم ہوں، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیا کسی اور کے ساتھ کی ضرورت پڑتی مائیں اور بہنوں؟
ہرگز نہیں پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، جس کے حکم سے ہر چیز قائم ہو اور اپنے قیام کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں، 2 احادیث الحمدللہ ہیں۔ آپ اگر اس پر دعاؤں کے طور پر اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جس وقت ساری کائنات سوئی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اور سجدے میں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی بول ہوتا تھا۔ مطلب دیکھو اللہ کے نبی کیا فرمائے، والناس نیام، یعنی جب لوگ آرام کرے تو آپ اٹھ کے اگر تہجد کی نماز ادا کرے تو اللہ کے نبی کیا فرمائے، تدخل الجنت بسلام۔ ماں اور بہنوں کتنی بڑی خوشخبری بتائے کہ اگر لوگ سو جائے، آرام کریں اور آپ کو نیند نہ آئے یا کچھ پریشانی کی وجہ سے نیند نہ آئے، ایسے حالت میں وضو کر کے آپ سے جتنا ہو سکا 2 4 8 10 12 رکعتیں جتنی ہو سکے، آپ آخر میں اذان سے کچھ لمحات پہلے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، نماز ادا کرے، تو الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کے مرادوں کو پورا کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح یعنی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، لمبا قیام کرتے، لمبے سجود کرتے، اللہ کے نبی دیر دیر تک کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی سورتوں کی تلاوت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کی چہیتی بیوی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا، آپ کو اتنی دیر اتنا جو ہے عبادت کرنے کا، اتنا جاگنے کا، اتنا قیام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی اتنی دیر قیام کرتے تھے، پاؤں سوج آتے تھے، پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ واضح نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا، اس کا ذکر نہیں کرے، بلکہ جو اللہ کے نبی کو معلوم، صحابہ کو معلوم، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں سب کچھ معلوم، ان کے مقام کے بارے میں اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سنانے کے باوجود صحابہ کرام دین کی طرف آگے بڑھتے تھے، عبادت کی طرف آگے بڑھتے تھے، ذکر و اذکار میں زیادہ وقت نکالتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بات بتائے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پہ اس دعا کا اہتمام کرتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ صحیح معنوں میں تعریف تو تیری ہی ہے، تو ہی تعریف کا مستحق ہے، تو ہی زمین و آسمان کو اور اس کے نظام کو صحیح قائم کرنے والا تو ہی ہے میرے مولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو حی مان رہے ہیں، جو زندگی دینے والا، زندہ، اور قیوم مان رہے ہیں جو قیام یعنی قائم رہنے والا، قیام کے تعلق سے سنبھلنے والا اور سنبھالنے والا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی اس دعا میں موجود ہے۔
اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی، اللہ کی مدد ہم اس میں طلب کر رہے ہیں اور ہمیں ساری تعریفیں اس کے لیے کر رہے ہیں اور سارے معاملات کی درستگی اسی کے حوالے کر رہے ہیں۔ اے اللہ میرے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے حوالے مت کر، اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ آپ اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک اور دعا کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بڑے وقت کے بہت بڑے محدث رہے، وہ اپنی کتاب طریق الہجرتین میں فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر کی سنتوں کے بعد، فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتوں کے بعد اور فرض نماز سے پہلے فجر کی سنتوں کے بعد فرض نماز سے پہلے اس دعا کا اہتمام کریں گے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اس دعا کا اہتمام کریں گے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم الشان برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو بھی خاتون اسلام اس دعا کا اہتمام کریں گے، پہلی دعا تو آپ نے سنا، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر اس دعا کو نہیں پڑھیں گے، کم از کم 2 دعائیں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ 3 مرتبہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے۔ اسی طرح فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض نماز سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرے، یا کثرت سے آپ اگر پڑھیں گے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اے زندہ اور زندگی عطا کرنے والے، اے سنبھلنے اور سنبھالنے والی ذات، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں مگر تو ہی، عبادت کے لائق نہیں مگر تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس دعا کا معنی، اس دعا کا اہتمام اگر کریں گے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عظیم الشان برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں نے وہ پھر آگے فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، پریکٹیکل کیا، اس وقت پڑھا، یعنی کہ اس وقت اس پڑھائی کو پڑھنے میں بہت زیادہ تاثیر ہے، اس وقت جب اس دعا کو پڑھیں گے بہت زیادہ تاثیر ہے، اثر کرے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کیوں ایسا؟ کیونکہ الحمدللہ جب آپ وقت پہ آرام کر لیے، یعنی رات بہت زیادہ دیر نہیں، ایک وقت کے مطابق آرام کر لیے، پھر اس کے بعد صبح سکون کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے جاگے اور نماز فجر ادا کر لیے، اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں، یا کچھ دیر بھی آرام اگر کرنے کا موقع ملا تو ٹھیک، نہیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کچھ یاد کرے، کچھ پڑھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذہن میں، یعنی جو بندی یا اللہ کے بندے جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے یاد کا بہترین ذریعہ فجر کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرما لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کتنی بڑی بات بتائیے، ہم کس کو رب مان رہے، کس کو خالق مان رہے ہیں، کس کو رازق مان رہے ہیں؟ اس کو جسے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر مائیں اور بہنوں، دیکھو ہم کس کی حفاظت میں ہیں؟ اس شخص کی اس ذات کی حفاظت میں ہے، معاف کیجئے، اس ذات کی حفاظت میں ہے، اس جو ہے رب العالمین کی حفاظت میں ہے مائیں اور بہنوں، جسے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی۔
اونگ بھی نہیں آتی، اس کی حفاظت میں الحمدللہ ہم موجود ہے۔ اب وہ کہتے دیکھو اسلوب میں بڑے پیارے انداز میں علماء بیان کرتے، لوگ بیان کرتے، اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پر کون لگاتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کون بچاتا؟ آگ کو ٹھنڈی کون کرواتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر کون نکالتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کون نکالتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو غار میں اصحاب کہف کی کروٹیں کون بدلتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو اللہ کے نبی یتیم مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کے، مکہ کے کافر، مکہ کے قریش کے یہ ناپاک سازشوں سے کون بچاتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا، اللہ تعالیٰ سو جاتا تو کون بچاتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو زمین آسمان کی کیسی حالتیں بدل جاتے؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو اس کائنات کو پھر چلانے والا کون ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو جب بھی کسی کونے میں لمحہ لمحہ پکار رہے ہوں گے اللہ اللہ کہہ کر کے، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوں گے، کوئی دل سے پکار رہے ہوں گے، ان تمام کی پکار کو کون سنتا اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا؟ تو ذرا سوچئے ماں اور بہنوں، تو اللہ تعالیٰ کو نیند تو دور کی بات اونگ بھی جو ہے نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال آپ کے سامنے رکھنے سے آپ کو بہت واضح ہو جائے گی۔ آپ کا ایک بہت بڑا مکان ہے، بہت ہی بڑا مکان ہے جو آپ کے شہر سے دور ہے، سمجھو یہ اپنے سٹی سے دور ہے، بہت بڑا مکان ہے، کچھ بھی ہے۔ آپ ایسے واچ مین کو، گیٹ کیپر کو، جو کہتے ہیں نا نگران کو رکھے، جو ہمیشہ سوتے رہتا، غفلت کرتے رہتا اور ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، کیا آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے گھر کی یا زمین کی یا باغات کی یا کچھ بھی آپ کے جو مسئلے مسائل ہے کاروبار کے، وہ ذمہ داری دیتے؟ کیا نہیں دے سکتے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت، ہم سب ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی، اور ہم سب جو ہے اس کے رحمت کے سائے تلے ہیں ماں اور بہنوں۔ اگرچہ مصیبت مشکل میں ہو لیکن پھر بھی اس کی رحمت کے سائے تلے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے آگے فرما اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، اس کے ذرے ذرے کا خالق، مالک اور قابض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ماں اور بہنوں، اللہ نے زمین اور آسمان کی ملکیت اور زمین و آسمان میں تصرف کا حق کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں دیا۔ اگر کوئی انگلی سے اشارہ کرے تو اس طرح سے کیے، وہ فلاں جگہ اس طرح کوئی ہمارے آدمی کے اس طرح اشارہ کیے، فلاں کیے، زمین سے پانی نکل کے آیا، اور آسمان سے زمین سے جو ہے پانی نہیں تھا تو پانی ابل کے آ گیا، اور آسمان سے بارش کا نزول ہوا۔ یہ سب جو ہے جو کفر یا عقائد جو دشمنان اسلام اس طرح یعنی کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے یعنی ان کے غلط تعلیمات سے غلط تعلیمات بتانے کے لیے، یہ سب کچھ نہیں ہوتے، یہ سب کچھ جو ہے دھوکے اور میجک کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے تصرف میں ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ چیز یعنی اپنا یہ حکومت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ گھر کے مالک آپ میں سے کوئی ہے تو آپ کے علاوہ کوئی اور مالک بنے یا کوئی اور پڑوس آپ کے گھر کے مالک بنے، آپ گوارہ نہیں کر سکتے، آپ پسند نہیں کریں گے۔ آپ کے مال کے مالک بنے، آپ پسند نہیں کرتے۔ آپ کے مال میں ملکیت میں حصہ بنے، آپ پسند نہیں کرتے۔
آپ کے جائیداد میں حصہ بنے، آپ پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یعنی مقرر کیا ہے کہ ان کے لیے، جن کے لیے جو خصوصی مقرر کیا ہے کہ یہ ان کے اہل ہے، یہ ان کے اہل ہے، یہ انہی کو دی جائے اور انہی کی ملکیت میں ہے۔ تو یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ زمین، آسمان اور جو کچھ بھی ہے 6 دنوں میں بنایا، 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ذات، تو جب اس تمام اختیارات اس کے ہیں، اس نے بنایا، تو وہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا ماں اور بہنوں، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں رہیں گی۔ اسی طرح من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو، مطلب یہ خلاصہ تو بہت ہی زیادہ نکلتا، خالی آسمان کا ذکر قرآن سے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کئی جگہ آسمان کا کیا، پھر آسمان سے کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، وہ سب اگر لیں تو سال گزرے گا مائیں اور بہنوں، اگر آیت الکرسی کا صحیح ایک لفظ ترجمہ تفسیر کرے تو 1 سال گزرتا۔ اس طرح ہم جو اتوار کے بیانات میں ہم شرکت کر رہے ہیں نا، لیکن ایک دم میں شارٹ میں 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے، 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ رب العالمین نے فرما کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ ہی وسعت دے گا، اللہ تعالیٰ ہی طاقت دے گا تو کھڑے ہو سکیں گے، نہیں تو کوئی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اب آپ کو معلوم ہونا کہ میدان محشر میں تمام لوگ جو ہے پریشان ہوتے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آنے کے بعد لوگ پریشان ہوتے، ان میں ایمان والے بھی رہتے، نیک عمل کرنے والے رہتے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھی جانے والے رہتے ماں اور بہنوں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہاں جاتے؟ چلو ہم سے بڑے مقام میں تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی جنت قرار دیا، ہم ان کے پاس جا کے ان سے سفارش کرنے کے بارے میں سوال کریں گے، چلو نکلو۔ وہ لوگ جاتے جماعت کے ساتھ، جا کے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ کیوں معلوم؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک اللہ کے نبی بڑی سفارش نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی پھر سفارش نہیں کر سکیں گے۔ ہاں جب اللہ کے نبی سفارش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فرشتوں کو دے گا، ایمان والوں کو دے گا، اللہ کے نیک ولیوں کو دے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظوں کو دے گا، قرآن کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے والے حافظوں کو دے گا، عالموں کو دے گا، جتنے بھی یعنی نیک لوگ سمجھو تمام مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول مقرر کیا ماں اور بہنوں، اس طرح یہی جو ہے ان کو میں اجازت دوں گا، یہ میرے پاس آ کے اجازت لیں گے، میں ان کو اجازت دوں گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اگر ایسی اجازت نہیں ہونی تھی، انبیاء کرام نفسی نفسی کیوں کہتے؟ انبیاء نبیاں بڑے بڑے پیغمبر ایسا کہتے کہ نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، اللہ میرے نفس کو سلامت رکھ، اللہ میرے نفس کو سلامت رکھ۔ وہ کیسا منظر ہوتا یاد رکھو، وہ کس طرح کا منظر ہوگا یاد رکھو۔ ہمارے درمیان کرونا بیماری کے نام پہ جو وائرل بیماری آئی تھی سمجھو، تو لوگ کیسا ڈرتے تھے، کوئی ان کے پاس جانے کے لیے تیار تھے؟ ان پیشنٹ کے پاس جانے کے لیے تیار تھے؟ گھر خالی کرائے، گھر خالی کر لے کے دوسرے جگہ جانا پڑا، یا وہ گھر میں پڑوس جو رہتے تھے وہ پڑوس گھر خالی کر لے کے اپنے رشتہ داروں کے گھر کی طرف چلے گئے۔ معلوم ہے نا،
تو یاد رکھو ایسے منظر کچھ ہم ایک بیماری کو وائرل بیماری کو یعنی پھیلنے والی بیماری سمجھ کر کے ہم لوگ اتنا ڈرے اتنا کرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اللہ کے سامنے اس سے یعنی اس کے بغیر جو ہے حجت کر کے ہم سفارش کرنے کی ہمارے اندر طاقت رہتی نہیں۔ اللہ اگر اجازت دے گا الحمدللہ، اللہ کی اجازت سے ہم سفارش کریں گے۔ وہ واقعہ آپ نے کبھی سنا ہوگا، ایمان والے آ کے بولتے اللہ ہمارے نمازی بھائیاں ہیں، ہمارے نمازی بہناں ہیں، ایمان والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے تھے، حج کرنے والے تھے، مگر دنیا میں وہ لوگ گناہ کرے، اللہ ہم تو ہمارے رشتہ دار ہے جہنم میں پریشان حال ہے، وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو بچا لے جہنم سے۔ تب بولتا جا ان کے شکلاں جہاں ہے جا کے تم پہچان لے کے ان کو جہنم سے نکال کے لے کے آؤ، جہنم سے نکال کے لے کے آؤ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ تعالی اجازت دے گا اور تب اللہ تعالی کی اجازت سے سفارش کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی بھی خود اپنے طرف سے سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس لوگ آنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی دیکھو ہماری کیا حالت ہوئی، ہم پریشان ہیں اور اس طرح جو ہے پسینے سے شرابور ہے اور ہم پریشان حال ہیں، آپ سفارش کر کے ہمارے حق میں سفارش کر کے ہمیں یہ تکلیف سے بچا لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے پاس سجدے میں گر جاتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو تعریف کے کلمے سکھاتا، اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے تعریف کے کلمات سے اللہ کے نبی تعریف کرتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا یا رسول اللہ ارفع یا محمد ارفع رأسک، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سجدے سے اٹھو، اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی اس کے بعد بولیں گے اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کے لوگ یہ حالت میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ تو ان کو بچا لے، اللہ تو ان کو بچا لے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے نبی بھی سارے کائنات کے رحمت للعالمین، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی کی اجازت سے تب وہ سفارش کر سکیں گے، سفارش کریں گے۔ مائیں اور بہنوں، ہر ایک تقریباً لوگ جنتی سفارش کریں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا تو وہ سفارش کر سکیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ انشاءاللہ ایک 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ الحمدللہ آپ وقت پر آئے ہیں اور اطمینان سے آپ بیٹھیے، انشاءاللہ پھر بقیہ آیتوں کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے۔ انہی کلمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پر لہو یعلم ما بین ایدی لہو ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے کو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا۔ مطلب یہ ہے جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے رب العالمین ان کو اتنا دے گا، اور اس کے یعنی کوئی بھی جو ہے اس کے بقدر کوئی بھی جو ہے نہیں جانے گا، یعنی جو جتنا اللہ تعالیٰ دے گا وہی لوگ جو ہے جانیں گے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، یعلم سے علم کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ ہی علم دے گا، جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اس کا علم کیسے ہے؟ خشک سوکھے گھاس کے تنکے، سوکھے گھاس کے جو تنکے ہوتے اور درختوں کے پتے، بارش کے قطرات اور ریتی کے ذرات تک کائنات کا ہر نقطہ اس کے علم میں ہے۔ کوئی جانتے کیا؟ بولو، جاننے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جو کچھ ان کے سامنے، ہمارے سامنے کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا، ہمارے پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا۔ آپ جس گھر میں بیٹھے، بازو گھر میں کیا ہے نہیں معلوم ہوتا،
دیوار ہے اور دیوار کے آڑ میں یعنی دیوار کے آڑ میں پڑوس ہے، تو بازو میں جو ہے کیا ہے اور کس طرح جو ہے ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کچھ ہے، جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے ماہر بہنوں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہاں ان میں سے جیسے پیغمبر ہے، صحابہ ہے، علماء ہے، سیکھنے والے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی یعنی اللہ رب العالمین جتنا ان کو چاہے گا علم سے نوازے گا، اور وہ لوگ علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بیان کریں گے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور چیزوں کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سامنے اور پیچھے، دائیں بائیں اور جو غیبی ہے، یہ تمام چیزوں کے جاننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خاصیتیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کیا ہے، اور یہ خاصیت اور یہ عظمت اور یہ خصوصیت اور یہ علم اللہ تعالیٰ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نہیں دیا۔ اس کے بعد آگے فرما وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں کوئی نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ نے چاہا۔ جتنا اللہ نے چاہا اس کے علم سے کوئی جو ہے نا یعنی کنٹرول میں کسی چیز کو نہیں لے سکتا، یعنی مخلوق اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم میں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتی۔ یا ایسے سمجھ لو کہ اس کائنات کی ہر مخلوق کسی قسم کا ان کو کسی قسم کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ان کے لیے معرفت کی راہیں آسان کر دیا، جاننے کے راستے آسان کر دیا۔ انسان کے ساتھ کائنات کی ہر مخلوق اس کی عطا کردہ ہدایت اور علم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ان کے ذکر کیا تو کیا کہے فرشتے؟ اللہ کیا ضرورت ہے زمین میں خون، قتل، فتنہ و فساد برپا کرنے کی، زمین میں فساد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہیں نا عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علموں میں سے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا، ناموں کا، جانوروں کا، ہر چیز کے ناموں کا جو اللہ تعالیٰ علم دیا تھا، اس علم کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، فرشتوں سے سوال کرنے کے بعد، فرشتے لاجواب ہونے کے بعد جب آدم علیہ السلام ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جب ناموں کو گننا شروع کیے، تو جب جو ہے فرشتے سمجھ لیے کہ ہاں حقیقت میں علم جو ہے تمام خزانے، علم کے تمام خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے علم کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے، اور اسی طرح دوسرے جو انبیاء کے واقعات ہیں ان میں علم کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے، معجزات کے بارے میں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو جتنا علم دیتا ہے اس علم کے اس کو ان کے احاطے میں رکھے گا، ان کے دائرے میں رکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی دائرہ نہیں ہے، کوئی جو ہے حد نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہے، آپ کی یہ زمین ہے، بس اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں لے سکتے، آپ کچھ یعنی قبضہ نہیں کر سکتے، آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ کیا سمجھتے؟ ہاں میری حد یہی ہے، اب میں اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس طرح جو ہے معاملے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا علم مخلوق کو عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے کشادہ ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو اس کی کرسی زمین سے بھی اور آسمان سے بھی اور زیادہ کشادہ ہے۔ سوچو، اللہ نے واضح فرمایا نا اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کرسی سے کیا مراد ہے، یعنی اس کی کرسی، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ کرسی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء مفسرین میں کچھ اختلافات ہیں۔ کرسی کے بارے میں حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الکرسی فقال والذی نفسی بیدہ والسماوات سبع والارضون سبع عند الکرسی
إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة۔ فتح الباری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کرسی کی وسعت کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی حیثیت ایک کھلے چٹیل میدان میں پڑے ہوئے لوہے کی انگوٹھی سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا ہے، ایک بہت ہی بڑا چٹیل میدان ہے، وہ میدان میں پڑے ہوئے ایک لوہے کی انگوٹھی، کچھ حیثیت ہے ایک بڑے میدان میں ایک لوہے کی انگوٹھی۔ وہ میدان کتنا بڑا آپ اندازہ کیجئے کہ انگوٹھی کہاں اور میدان کی وسعت کہاں، میدان کی وسعت، چوڑائی، لمبائی، اس طرح جو ہے وہ کہاں، اور اس میں گرا ہوا، اس میں رہا سو اس میں ایک چھلا، وہ کیا حیثیت رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی حیثیت ایک کھلے میدان میں لوہے کے چھلے سے زیادہ نہیں ہے، اور بلا شبہ کرسی پر اللہ تعالی کا عرش اس قدر وسیع ہے، کشادہ ہے، جیسے کھلے میدان کی وسعت چھلے پر ہے، یعنی کھلے میدان کی کشادگی چھلے پر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش اس کے کرسی پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں جو ہے تعویل نہیں کرنا، کرسی بڑی، یہ بڑا، یعنی اللہ کا عرش بڑا یا اللہ بڑا، ایسا کچھ نہیں، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرسی بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ کا عرش جو بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے قرآن میں احادیث میں جو اللہ کے عرش کے بارے میں بیان کیے اور کرسی کے بارے میں بیان کیے، بس اس پر ایمان لانا ہے۔ اب دو آیتیں ہیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کو نہیں تھکاتی اس کو دونوں کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت، یعنی اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا داتا اور کریم ہے، اس قدر طاقت اور غلبے کا مالک ہے کہ زمین و آسمان کے نظام کو بنا کر کے اور پھل اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ چلا کر کے اس کو ذرہ بھر تھکان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ زمین کو چلا رہا ہے، آسمان کو چلا رہا ہے، زمین اس کے انڈر میں ہے، آسمان اس کے انڈر میں ہے، آسمان سے کب بارش کا نزول ہونا ہے، کتنا نزول ہونا ہے، کہاں نزول ہونا ہے، اور کس قدر نقصان کی بارش ہونی ہے، نفع کی بارش ہونی ہے، زمین سے کتنا جو ہے پیداوار اگنا ہے، کتنے نقصان ہے، کتنے جو ہے کڑوے یعنی درخت جو زہریلے درخت نکلیں گے یا کتنے پھل نکلیں گے، کتنے جو ہے کتنے سال کب کس سال میں کیا کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اس کے انڈر میں ہونے کے باوجود اس نظام کو، زمین اور آسمان کے نظام کو چلاتے ہوئے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جو منظروں کو، جو واقعات کو بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے، درس عبرت ہے، نصیحت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ اب دیکھو ہم تھوڑا سا سفر کر لیے تو تھک جاتے، تھوڑا سا پڑھ لیے تو تھک جاتے، ایک مکان بنانا ہے تو تھک جاتے، یعنی ہمت ہار جاتے، ہاتھ کھڑے کر لیتے، ایک فیکٹری اور ایک ہوٹل چلانا تو مشکل ہو جاتا، اور اسی طرح 2-3 مکانات اور اس طرح جو ہے جہاں پر بھی اکیلے کچھ کام کرانا ہے تو تھک جاتے، مشکل ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ مدبر کائنات ہے جس کو جس کو اللہ تعالیٰ کو، یعنی جس ذات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، اس قدر شان و شوکت اور قوت کا مالک ہے، اسے تھکن کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلندی والا ہے، وہ بلندی والا ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی صفت علو کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ بلندی والا ہے۔ علو
ثم استوى علی العرش، علو کی طرف، علو مطلب بلندی کی طرف، وہ بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت اللہ ہر جگہ ہے، اور اس کی ذات اس کی شان کے مطابق عرش پر ہے، اس کی ذات اور اس کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ثم استوى علی العرش، مثال کے طور پہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے لیں تو سی ایم کہاں ہے؟ سمجھو کہ حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد میں ہے۔ حکمران کہاں رہتے؟ بڑے سٹیوں میں ہے سمجھو، مگر اس کی حکومت کہاں تک چلتی؟ جہاں تک اس کی حکومت ہے وہاں تک چلتی۔ کیا وہ ہمیں ہر جگہ وہ ہے؟ کیا نہیں ہے، مگر اس کا علم، اس کا پاور کہاں ہے؟ پورے اسٹیٹ میں ہے، پورے اسٹیٹ میں ہے اس کا علم اور اس کا پاور جو ہے پورے اسٹیٹ میں ہے۔ تو خالی ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مثال کو بیان کرنے نے کم از کم یہ سمجھنا کہ ساری کائنات کو بنانے والی ذات کہاں پر رہنا ہے؟ اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایسے بھی مثالیں ملتے، بعض جیسے مکان بنانے والے یا کچھ اور ہوتے ہیں تو ان کے مکانات میں جو بڑے لوگ رہتے ہیں وہ کہاں؟ بلندی پر رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے کسی کے بارے میں پوچھے تو کیا کہتے؟ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ الحمدللہ وہ بڑے شان والے ہیں اور بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو مال سے نوازا۔ ذرا ہم جو ہے آنکھیں اوپر کر کے ان کی شان کے بارے میں، ان کے مال کے بارے میں، ان کی وسعت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا بیان کرتے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جب بھی ہم آپ سے پوچھے کہ یعنی آپ کیسے ہیں تو کیا کہتے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ ہاتھوں کو یعنی اللہ کی تعریف کے مطابق آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ناحق مسلمان مردوں کو، مسلمان خواتین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے مال کو یا کچھ بھی، تب کیا کرتے؟ اللہ تو دیکھ لے میرے مولا، اپنے آسمان یعنی ہم اپنے آنکھوں کو اور اپنے سر کو بلند کدھر کرتے؟ اوپر کی جانب کرتے، اور اپنی نگاہ کدھر رہتے؟ بلندی کی طرف رہتے۔ اللہ تو دیکھ لے میرے مولا ان دشمنان اسلام کو، اس طرح کہتے نا۔ تعریف جب کرنا ہے، اللہ تیری شان ہے، تیری تعریف ہے، تو تعریف کے لائق ہے، اس طرح کرتے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے۔ آخری جو صفت ہے عظیم، وہو العلی العظیم، بہت زیادہ عظمت والا ہے، اور صرف عظمت والا ہی نہیں بلکہ عظمت بڑائی عطا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ بزرگی بڑائی عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو اس عظیم کی عظمت کو دل و جان سے مان لیں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے ذکر کو آپ خوشی کے ساتھ کہ میں جس کی عبادت کر رہی ہوں وہ بڑے عظمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت والا بنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی والا بنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کروائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس عظمت والے رب کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ جب عظمت والے رب کی عبادت کر رہے ہیں تو بڑائی عطا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کیا معلوم ہوگا؟ جس کے پاس جانے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے، اپنی شکایت رکھیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے معاملات ایسے ہیں، آپ سلجھائیے۔ اب جب معلوم ہوا کہ یہ میرے پاس آئے تو میں اس لائق ہوں، تو میں ان کو اس لائق بناؤں گا کہ ان کو ان کا حق دے دوں گا، ان کو ان کا حق دے دوں گا۔ تب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ مجھے عظمت والا مان رہے، میری عبادت کر رہے، میرا ذکر کر رہے، تو میں ان کو کیوں بڑا نہیں بنانا؟ میں ان کو جو ہے بڑے مقام میں کیوں نہیں پہنچانا؟ میں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام میں کیوں نہیں پہنچانا؟ جب ہم دل و جان سے اس کی بڑائی کو مان لیے، اس کی کبریائی کو مان لیے، اس کی عبادت کرنے لگ جائے تو اللہ تعالی ہماری بھی مقام کو بلند فرمائے گا۔ ماں اور بہنوں، تو یہ خلاصہ، شاید کے بیچ میں اگر کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پھر آپ اگلے اتوار پوچھ سکتے ہیں۔ تھوڑا یعنی محدثین کے اقوال، محدثین کے جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں تھوڑا جو ہے
عربی یعنی عبارت پڑھ کر کے اس کا خلاصہ کرا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا اس بیان میں، آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں یا آپ سوال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اگر سمجھ میں آ گیا تو ایک اور مرتبہ آپ اس بیان کو سنیے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا، آپ کے مقام کو بلند کرے گا، آپ کے درجات کو بلند کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، آپ کو مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت کی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ اگر اس عظمت والے عظمت کی اس کبریائی والے کبریائی کی اس یعنی بڑے رب العالمین کے عظمت والے رب کی اگر ہم دل و جان سے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، قبول نہیں کریں گے دل و جان سے، تو سمجھ لو کہ ہماری کوئی تعریف کرنے والے نہیں ہوں گے، ہماری کوئی بڑائی کرنے والے نہیں ہوں گے اور ہمارے مقام کو بلند کرنے والے نہیں ہوں گے۔ معافی بخشش طلب کریں گے تو بخشش عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، رزق مانگیں گے رزق عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مالک وہی ہے، تمام کا بادشاہ وہی ہے، تو سب سے بڑے بادشاہ سے ہم مانگنا ہے اور اس کی عظمت و کبریائی کو ماننا ہے اور دل و جان سے قبول کریں گے۔ الحمدللہ مائیں اور بہنوں، یعنی دنیا آپ کے اللہ تعالیٰ دنیا بدل دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بہترین جگہ جو اعلیٰ مقام ہے اس میں ہم سب کو داخل فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے علمی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے، محدثین کے باتیں بیان فرمایا، علماء کے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے بیان فرمایا، سب سے پہلے مجھے کثرت سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنے اور ہم تمام کو آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت کر کے معنی اور مطلب کو غور و فکر کے ساتھ سمجھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے ہمیں رب کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان میں آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رات میں آرام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، سوشل میڈیا کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن و حدیث کی خلاف ورزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ تمام کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام مائیں اور بہنوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے، آپ تمام کو شکوہ شکایت سے دور رہتے ہوئے ایک یعنی بہن کی طرح، ماں کی طرح آپس میں ان رشتوں کو جو دینی رشتہ ہوتا ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں آپ اپنے دلوں میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین آپ کے تمام نیکیوں کو قبولیت سے نوازے۔ رب العالمین اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے ہمیں دینی تعلیم کثرت سے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مائیں اور بہنیں خاص کر کے بڑی بڑی بیماریوں میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو صبر کی دولت سے مالا مال فرما، اور رب العالمین ان کو آزمائشوں میں کامیاب بنا، ان کی آزمائشوں میں رب العالمین ان کو کامیاب بنائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں یعنی خواتین اسلام کو جو ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین اسلام کے جو یعنی فرائض حقوق جو بیان کیے گئے ہیں مردوں کے تعلق سے، ان مردوں کو، ان شوہروں کو، ان بھائیوں کو اپنے بہنیں اور مائوں کے حقوق پابندی کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس دنیا سے جہیز جیسی لعنت کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو مائیں اور بہنوں کے جن کے بہن ہے یا جن کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کہ یعنی وہ شادیوں سے محروم ہو چکے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جوڑا نصیب فرمائے۔ دیندار لڑکوں کو دیندار لڑکیاں، دیندار لڑکیوں کو دیندار لڑکے نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ
جن کو اولاد نہیں، جن کے نئی نئی شادیاں ہوئی یا کئی سالوں سے شادیاں ہو چکی ہیں، جن کو اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی طرح رب العالمین بہترین صالح نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ خواتین اسلام اس پروگرام میں الحمدللہ کئی اتوار سے، کئی ہفتوں سے شرکت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شرکتوں کو قبولیت سے نوازے، ان کے اس نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ کو قبولیت سے نوازے۔ اس نیک بیان میں اچھے یعنی اصلاحی بیان میں شرکت کرتے ہیں اور شرکت کرواتے ہیں، جا کر کے خواتین اسلام کو بلا کر کے لاتے ہیں اور محبت و الفت کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ مل کر کے آپس میں بیٹھ کر کے دینی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سنانے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیاوی تمام بلاؤں سے حفاظت فرمائے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ آخرت میں بھی ان کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تمام میدان محشر کے تکالیف، پل صراط کے تکالیف، قبر کے تکالیف، تمام آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کامیاب کامران خواتین اسلام میں شمار فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو نبی کی سفارش نصیب فرمائے، درود ابراہیم کثرت سے صبح شام 10 مرتبہ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، آیت الکرسی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی ہمارے آپ کے چہیتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے اولاد میں سے ہو یا رشتہ داروں میں سے ہو یا بھائی بہنوں میں سے ہو یا ماں باپ میں سے ہو، جو قرآن و سنت کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، کروٹ کروٹ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو حلال رزق اپنانے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سبحان جب تک زندہ رکھے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔